ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہر طرح کے خیر پر اس کی تعریف کرتے ہیں. ہم اس پاک ذات کی حمد بیان کرتے ہیں. اسی کے ہاتھ میں ہر طرح کے امور کی چابیاں اور تقدیروں کی چابیاں ہیں. وہ نگاہوں کی خیانتوں کو اور دلوں میں جو چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں انہیں جانتا ہے. ہر طرح کی پاکیزہ تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اسی کے لیے حمد ہے اور وہ اکیلا اور تنہا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں. ایسی گواہی جو ہمیں قیامت کے دن نجات دے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف پہنچایا. اے اللہ, درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر, ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر, اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو جس کی صبح و شام تجدید ہوتی رہے. اما بعد, اللہ کے بندو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. خلوتوں اور جلوتوں میں, سانسوں اور لمحات میں, نظروں اور دھڑکنوں کے ساتھ طاعتوں کے ذریعے اس کی قربت حاصل کرو. توشہ اختیار کرو, اس لیے کہ سب سے بہتر توشہ تقوی ہے. قدم کے اکھڑنے سے قبل تقوی اور ندامت کے شعار کو اختیار کر لو. اعتراف کرنے والے کے جھکنے کی طرح جھکو اور گناہوں کے ارتکاب کرنے والے کی پناہ لینے کی طرح پناہ لو. اپنی خواہشات کی نافرمانی کرو اور باز رہنے والے کی طرح ان سے منہ موڑ لو. اسلامی بھائیوں, بدلتے حالات اور نت نئے مسائل کے طوفان کے سامنے بڑھتی ہوئی تشکیک اور خارجی افکار کی لہروں اور اسلامی و انسانی اصول و اقدار پر سودے بازی کے سائے میں نیز فکری, امنی اور ترقیاتی چیلنجز اور جدید کشمکشوں اور بحرانوں کے سامنے اصولوں اور مسلمات کو قائم رکھنے کے لیے قومیں اور معاشرے ایسی بنیادوں اور اصولوں کو راسخ کرنے کی طرف توجہ دیتے ہیں جن کے ذریعے وہ ترقی و عروج حاصل کرتے ہیں, عظمتوں کو گلے لگاتے ہیں اور تہذیبوں سے سبقت حاصل کرتے ہیں. اور ان سب کا مدار دین اور اقدار پر ہے تو وہ دونوں فخر و بلندی ہیں. وہ ایمان خالص, پھیلے ہوئے امن اور اعلیٰ اقدار, واضح اعتدال, واجب علم, درست تربیت, پائیدار ترقی, حاصل شدہ ڈیجیٹائلائزیشن, وسیع انسانیت سازی اور زندگی کے جامع معیار میں چھپا ہوا ہے. یہ مکمل 10 عناصر ہیں جو معاشروں کو سعادت مند بناتے ہیں اور عظمتوں اور تہذیبوں میں ترقی عطا کرتے ہیں. ہماری اسلامی تہذیب ایسے دین و اقدار کی بنیادوں پر قائم ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا اسلامی پیغام عالمی اور تہذیبی ہے, ارشاد ربانی ہے. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر. اس کے عمدہ خصائص میں سے نمایاں ترین یہ ہے کہ اس نے آسمانی شریعتوں کے جوہر اور الہی پیغاموں کے خلاصہ و مغز کو جمع کیا ہوا ہے جو انسانی معاشروں کی عظمتوں, بلند و بالا تہذیبوں کی بلند عمارتوں اور اعلیٰ اقدار کے مغز کی تعمیر کرتے ہیں. تو اسلام انسان کی طرف جامع, باریک اور متوازن نظر سے دیکھتا ہے. اس کے ساتھ انسان کی حالت درست ہوتی ہے. وہ سمجھوتا اور سودے بازی کے بغیر اس کے حقوق اور اس کی کرامت کا خیال رکھتا ہے, خواہ حالات یا جگہیں جس قدر بھی بدل کیوں نہ جائیں یا زمانے اور وقت کیوں نہ تبدیل ہو جائیں. مومنوں,
جب فہم و ادراک اسلام کی بنیادوں اور اس کے شرعی احکامات، حکیمانہ اسرار اور اس کی انسانی کرنوں تک رسائی حاصل کرتا ہے تو انسان پاتا ہے کہ اس نے دین اور اقدار کی بنیاد پر اعتماد کیا ہے۔ تو ایمان اور عقیدہ اور توحید زندگی کی بنیاد ہے جو نفوس کو عزت و شرافت اور تزکیہ کی بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔ اس کے ذریعے الہادی موجوں کے سامنے بت پرستی و شرک اور بدبختی کی ہلاکت سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے ذات الہی میں کمیاں ڈھونڈنے، اوہام و خرافات سے رشتہ جوڑنے اور مہینوں اور مطلوں سے بدشگونی لینے سے محفوظ رہتا ہے۔ آگاہ رہیے کہ خالص بندگی صرف اللہ کے لیے، اور جان لو کہ سب سے پہلا فرض بندے پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بندے پر جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں توحید کی نعمت سے زیادہ عظیم کوئی نعمت نہیں ہے۔ اسی کے لیے رسولوں کو مبعوث کیا گیا، کتابوں کو نازل کیا گیا اور جنت و جہنم کا بازار لگایا گیا۔ اسی طرح اسلام اقدار اور اخلاق فاضلہ کی شان کو بلند کرتا ہے، جن کے مکارم کے بہتے چشموں اور ان کے رواں دواں نہر سے تہذیبوں کے سربراہان اور پیش رفتوں کے ماہرین سیراب اور فیضیاب ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ درست اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو اسلامی اقدار ہی درست عالمی شخصیت کی تعمیر کے لیے روح کی معراج ہے۔ تو درست اخلاق کی وجہ سے پہلے کی حکومتیں باقی رہیں اور گھٹیا اخلاق کی وجہ سے ہی بہت سارے ممالک تباہ ہو گئے۔ تو یہ ایسی روح ہے جس کی وجہ سے معاشرے اور ممالک زندہ رہتے ہیں، اور ایسا روشن چراغ ہے جو تاریک راہوں کو روشن کرتا ہے۔ مجھے اچھی خصلتیں خوش کرتی ہیں، جس طرح اجنبی کو گھر لوٹ کر اور اہل خانہ سے مل کر خوشی ہوتی ہے۔ عادات و خصائل میں مروت و سخاوت کا ذکر میرے اندر ویسی ہی جنبش پیدا کرتا ہے جیسے مشتاق کے اندر جنبش پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں صدق و امانت، نرمی و آسانی، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کے اقدار، بھائی چارے اور یتیموں کی نگہداشت کے حقوق اور بھلائی، نیکی، مدد اور انسانیت کے کاموں کو بلند کیا جائے، اور تشدد، ایذا رسانی، نافرمانی اور حقوق سلب کرنے سے دوری اختیار کی جائے۔ مومنوں، امن و امان اور استحکام و اطمینان ان سب کا سرتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم نعمتوں میں سے قرار دیا ہے، جس نے انہیں بھوک سے کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا فرمایا۔ اور دین نہیں ہے مگر یہ کہ شعائر قائم کیے جائیں اور ہمارے درمیانی راستوں اور گھاٹیوں کو پرامن رکھا جائے۔ اسی طرح فکری اور سلوکی انحرافات اور آلودگیوں کے سامنے امن فکری کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلاد حرمین شریفین کو امن و امان کی نعمت سے نوازا ہے۔ تو اللہ کے بندو، سبحان اللہ، آپ مختلف ملکوں میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس بے چینی و خوف میں جی رہے ہیں، جبکہ ہم بلاد حرمین شریفین میں امن و امان اور ایمان کی نعمت میں جی رہے ہیں۔ ہم اپنے دین پر فخر کرتے ہیں اور اپنے اقدار پر نازاں ہیں۔ اللہ تعالی کے لیے ہی ہر طرح کی حمد اور احسان ہے۔ اور اس طرح یہ بات تاکیدی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ وطن سے تعلق صرف بے پناہ جذبے یا پرجوش احساس کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ ذمہ داری کے احساس اور واجبات کی ادائیگی کا نام ہے۔ تو سچی وطن پرستی زندگی، انجام، چیلنجز، صلاحیتوں، فائدوں اور حصولیابیوں اور حقوق و واجبات میں فرزندان وطن کے ساتھ شرکت سے عبارت ہے، اور ایسا مستقبل کے ویژن، اسٹریٹجک منصوبوں، تہذیبی سرمایہ کاریوں، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے کارخانوں اور اس کے علاوہ دوسری مثبت سرگرمیوں اور پروڈکٹیو حصہ داریوں کے ذریعے کیا جائے جو اس ترقی پر ابھارے جو ٹیکنالوجی کے استعمال، ڈیجیٹل تبدیلی، مصنوعی ذہانت پر قائم ہو، تاکہ پائیدار ترقی اور عالمی تہذیبی تبدیلی کی ہم رکابی کے ذریعے ٹیکنالوجی کے انقلاب کے زمانے کے ساتھ چل سکیں۔
وطن سے محبت کے اہم ثمروں میں سے وسطیت و اعتدال کے ساتھ وطنوں سے محبت، اتحاد، یکجہتی، جماعت کو پکڑنا اور حاکم کی سمع و طاعت ہے۔ چنانچہ نہ غلو ہو، نہ انتہا پسندی، نہ بیزاری ہو، نہ آوارگی۔ یہ محبت تفرقہ، تقسیم، الزامات اور گروہ بندیوں کی آفت سے بالا تر ہو۔ ارشاد ربانی ہے، یہ تمہاری امت ہے، یہ امت، اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈرو۔ مسلمانوں، بلند اقدار کے عظیم ترین مظاہر میں سے عدل و انصاف اختیار کرنا ہے، یہاں تک کہ مخالفین کے ساتھ بھی۔ ارشاد ربانی ہے، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف سے کام نہ لو، انصاف کرو، یہی بات تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو اسلام اپنے مخالفین کو دبانے یا ان کے حقوق روکنے یا انہیں زبردستی اپنے عقائد سے پھیرنے پر قائم نہیں ہے۔ ارشاد ربانی ہے، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ ان کے مال، عزت اور جان پر ظالمانہ طور پر کسی بھی طرح کی زیادتی کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ تجاوز و بے لگامی کے بغیر آزادی کی ضمانت دیتا ہے، اس لیے کہ آزادی دینی، اخلاقی اور نظامی ضوابط پر مبنی ہے۔ بقائے باہم اور گفت و شنید کے ساتھ ایسی رواداری کی کوئی مثال دنیا نے اس سے قبل مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ مسلمانوں، اگر یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں انسانیت فکری، تہذیبی، ثقافتی، مادی اور تکنیکی ترقی کی بلندی پر پہنچ گئی ہے، تاہم وہ اچھی تربیت اور اچھے شعور کے ساتھ علم و معرفت کا سب سے زیادہ محتاج ہے، اور شاید ہمارے فرزندان جو نئے تعلیمی سال کا استقبال کر رہے ہیں وہ اس بات کا بخوبی ادراک کر رہے ہوں گے کہ اقدار کو چیلنج کرنے والے سیلاب کے سامنے تعلیمی و تربیتی ڈھانچے کی ترقی کے لیے خاندان اور مدرسہ دونوں کا مل کر ساتھ کام کرنا ان کے حق میں ہے، اور ایسا کر کے ہی میڈیا اور سوشل رابطے کے وسائل کے مواد میں جو گمراہیاں موجود ہیں اور کچھ مشہور شخصیات کی بکواس اور ان کے طرز عمل سے جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ہر طرح کی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے میں اسلام مہارت، پختگی، امتیاز، جدت اور تخلیق کاری کی دعوت دیتا ہے، تو اس شرف سے بڑھ کر اور کون سا شرف ہوگا؟ معیار اور عالمگیر انسانیت پر غور کرنے والا ان اصولوں کے لیے شریعت کے سبق کا ادراک کرتا ہے جو اصل دین کی بنیادوں اور اسلام کے نشانات میں سے ہے۔ اسی طرح وہ پاتا ہے کہ اسلام نے اس پر ابھارا ہے اور اسے مضبوط کیا ہے، تو کام کی محبت، اس میں پختگی، اسے ادا کرنے میں مہارت، اس میں اخلاص، اللہ تعالی سے ڈرنا، یہ سب ایسے اصول و ضوابط ہیں جن کی اسلام نے رغبت دلائی ہے، اس کے کرنے والے سے عظیم اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ تو معیار اور انسانیت کی تعلیم دین کی ہر تعلیم کے ہر مضمون میں موجود ہے۔ وہ اس عظیم اسلامی اقدار کی ترجمانی بھی کرتا ہے جو تمام دینی و دنیاوی اعمال سے الگ نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جس نے موت و حیات کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اعمال کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے موت و حیات کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ تم میں سے جب کوئی عمل کرے تو اسے پختگی کے ساتھ کرے۔ اسے بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اور اس طرح متحرک معاشرے، شاندار ترقی اور پرعزم قومیں ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ اسلام اور مسلمانوں کی روشن شکل کو مزید بہتر بنانے میں رول ادا کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دونوں وحیوں میں
برکت عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو سید الثقلین کے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں، اللہ عظیم جلیل سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اسی سے مغفرت طلب کرو، اسی کی بارگاہ میں توبہ کرو، یقیناً میرا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے، اس نے ہمیں بھرپور عظیم نعمتیں عطا فرمائیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں، وہ جلال و عظمت میں مقدس ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں، پیغام و مقام کے اعتبار سے چنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی و حبیب اور ہمارے نمونہ محمد ابن عبداللہ پر، ان کی آل و اولاد اور ان کی سنت کو لازم پکڑنے والے اور مضبوطی سے اسے تھام کر اس کی پیروی کرنے والے صحابہ کرام پر اور تابعین پر، اور تا قیامت حق کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، اپنے رب اللہ کا تقوی اختیار کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی سے ڈرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، اور جان لو کہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے اچھا طریقہ محمد کا طریقہ ہے، سب سے بری بات دین میں نئی چیزوں کی ایجاد ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تمہارے لیے جماعت کو لازم پکڑنا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے الگ ہوا تو وہ جہنم میں الگ ڈالا جائے گا۔ مسلمان بھائیوں، اسلامی سماج کو دوسری چیز سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں کا بعض کے ہاتھ کو پکڑنے والا ہے، ان میں کا بعض کو حق اور صبر کی وصیت کرتا ہے، وہ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہماری روشن شریعت علیحدگی پسندی اور الگ تھلگ رہنے اور جمود و ٹھہراؤ کو نہیں جانتی، لیکن وہ عقائد و اصول کا خیال رکھتے ہوئے تبدیلیوں اور نت نئی چیزوں کے مطابق کشادگی، تجدد اور نرمی کو جانتی ہے۔ ہم سب کی اور بطور خاص قائدین، علماء، اصحاب فکر و رائے، میڈیا والوں، آئیڈیل اور رسوا سمجھی جانے والی شخصیات، نوجوانوں اور خواتین کا دینی، اخلاقی اور ملکی فریضہ ہے کہ ہم میں کا ہر ایک اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی ادا کرے، تاکہ ہم سب مل کر ملک اور دین کے تقدس کو پامال کرنے والوں کے سامنے متحد ہو جائیں، اور ایسا معاندانہ افواہوں، جھوٹی خبروں، مشتبہ نعروں، منحرف جماعتوں، گمراہ گروہوں اور ان بے دین تنظیموں پر بند باندھ کر کریں جو فتنے، ہنگامے، بے چینی، انکار کی، انارکی اور دینی و ملکی خیانتیں پھیلانا چاہتے ہیں، تاکہ ہم سب امن و استحکام سے محفوظ ہو سکیں، دینی اتحاد اور ملکی ہم آہنگی کی حفاظت کر سکیں، شفافیت کے اقدار کو مضبوطی بخش سکیں، ہر قسم کے بگاڑ کا مقابلہ کر سکیں، عوامی مال کی حفاظت کر سکیں، اسی طرح پبلک کے مال اور پبلک پراپرٹی اور سہولیات پر زیادتی نہ کریں، بگاڑ کے جرائم اور اس کے مرتکبین کے بارے میں اور سرحدوں اور بر اعظموں کو عبور کر کے آنے والے جرائم کے بارے میں معلومات فراہم کریں، اور ان لوگوں کے بارے میں بتائیں جو اس خطرناک آئیڈیولوجی کے پیچھے کھڑے ہیں، تاکہ سماج کو اس کے خطرناک اثرات سے پاک کر سکیں۔ اسی طرح نشہ آور اشیاء اور عقل پر اثر انداز ہونے والی چیزوں کا مقابلہ کریں، اور اس زہر اور تباہ کن جرم کی ہلاکت خیزیوں سے ہمارے نوجوانوں اور ملک کو بچانے کے لیے نشہ آور اشیاء کا مقابلہ کرنے والے اہلکاروں کی خدمات کی قدر کریں، ملک اور بندوں کو جنگوں اور سانحوں، مصیبتوں اور حوادث کی تباہ کاریوں سے بچائیں، ان رہنمائیوں اور تباہ کن فتنوں سے محفوظ رکھنے والی ان چیزوں کے بارے میں نئی نسل کو بتا کر ان کی صحیح تربیت کریں، تاکہ ہمارے لیے تاریخ میں عبرت ہو قبل اس کے کہ آنسو بہائے جائیں۔ اے میرے نفس، سنو، راہ نجات پر چلو، بات مانو، خلوص پیدا کرو، نصیحت سنو اور یاد رکھو، جو صدیاں گزر گئیں اور ختم ہو گئیں ان سے نصیحت حاصل کرو، قضاء و قدر کے اچانک آنے سے ڈرو، اور اس بات سے ڈرو کہ تمہیں دھوکہ دیا جائے، اور بات مانو، خلوص پیدا کرو،
نصیحت سنو اور یاد رکھو جو صدیاں گزر گئیں اور ختم ہو گئیں ان سے نصیحت حاصل کرو. قضاء و قدر کے اچانک آنے سے ڈرو اور اس بات سے ڈرو کہ تمہیں دھوکہ دیا جاؤ. اللہ تعالیٰ سے ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ حالات کی اصلاح فرما دے، حال و مستقبل میں امیدوں کو پوری کر دے. وہ سب سے بہتر ہے جس سے دعائیں کی جاتی اور سب سے زیادہ معزز امید کیا جانے والا ہے، اور وہ سخی اور قریب. یہ اور درود و سلام بھیجو مخلوق کے سب سے بہتر انسان پر، ایسا درود جس کی معطر کرنے والی خوشبو ہر سو پھیل جائے. جیسا کہ اس سلسلے میں تمہیں ذوالجلال والاکرام نے اپنی محکم اور انوکھے نظام والی کتاب میں حکم دیا ہے. اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہو. ایسا درود کہ سننے والا اس کی ندا و آواز سے اکتاتا نہیں ہے، زبانیں اس کے اعادے اور اسے شروع کرنے سے تھکتی نہیں ہے. اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، ان کے صحابہ کرام اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر. اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ہدایت یافتہ اماموں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، صحابہ و تابعین سے راضی ہو جا، اور جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں ان سے راضی ہو جا. اے سب سے بہتر درگزر اور معاف کرنے والے. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعے کی حفاظت فرما، اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امن و اطمینان والا، سخاوت و خوشحالی والا بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے اماموں اور سربراہان مملکت کو توفیق عطا فرما، ہمارے امام اور ولی عہد کی حق کو درستگی کے ذریعے تائید فرما. اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اور ولی عہد کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی بھلائی ہے، جن میں بندوں اور ملکوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے سربراہوں کے لیے خیر و بھلائی ہے. اے اللہ حق پر ان کی مدد فرما اور انہیں قائم رکھا، اور تمام مسلمانوں کے سربراہوں کو اس کی توفیق عطا فرما، اور مومن بندوں کے لیے انہیں نصرت و مدد بنا دے. اے اللہ ہمارے عقیدہ، ہماری قیادت، ہمارے امن، ہمارے استحکام، ہماری خوشحالی کی حفاظت فرما. ہمارے سیکورٹی اہلکار اور سرحدوں پر تعینات فوجیوں کو کامیابی عطا فرما. اے اللہ ان کے شہیدوں کو قبول فرما، ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما، ان کے زخمیوں کو عافیت عطا فرما، ان کے نشانہ کو درست فرما. اپنے دشمنوں اور ان کے دشمنوں ان کی مدد فرما. اے اللہ مسلمان مرد و عورت کی مغفرت فرما، ان کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے مابین اتحاد پیدا فرما دے، انہیں امن کی راہ کی ہدایت عطا فرما، انہیں ظاہری و باطنی فتنوں سے محفوظ رکھ، ان کے حالات کی اصلاح فرما، ان کے خونوں کی حفاظت فرما، اور تو ہر جگہ کمزوروں کے لیے ہو جا. اے اللہ مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما دے، مغموموں کے غم کو دور کر دے، مقروضوں کے قرض کو ادا کر دے، ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا عطا فرما، مسلمانوں کے مقدسات کو چال چلنے والوں کی چال، مکر کرنے والوں کے مکر اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما. اے اللہ قیامت کے دن تک اسے بلند و غالب رکھ. اے اللہ جو ہمارے اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے اس کے نفس میں مشغول کر دے، اس کی چال کو خود اس کی طرف پھیر دے، اس کی تدبیر کو خود اس کی تباہی کا ذریعہ بنا دے. اے دعاؤں کے سننے والے، اے اللہ امت کے کلمے کو کتاب و سنت پر جمع فرما دے. اے عطا و فضل اور احسان والے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یقیناً تو بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ہمیں، ہمارے والدین کو، ان کے والدین کو اور تمام زندہ و مردہ مسلمان مرد و عورت کو معاف فرما. یقیناً تو بہت زیادہ سننے والا، قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عظمت والا، عزت والا ہے اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے.